تو ہم خوش قسمت ہے کہ ہمیں یہ عظیم دین ملا ہے. ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہ دین جو ہے یہ پرفیکٹ دین ہے. اسی طرح غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہ جب اپنے مذہب میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کا بھی یہ بلیو ہوتا ہے کہ ان کا مذہب پرفیکٹ مذہب ہے. تو میرا یہ سوال ہے، میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے کہ وہ دوسرے دین میں پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کا سوال جو ہے وہ ایک کامن پبلک والا سوال ہے. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ کو یہ جو بتایا گیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، تو شاید یہ بھی کوئی اتنی بڑی حقیقت نہیں ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بد نصیب کون ہے جو دریا کے کنارے پیاسا مر جائے. ریگستان میں کوئی پیاسا مر جائے تو اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن دریا کے کنارے کوئی پیاسا مر جائے تو صبر بھی نہیں آتا. تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو دریا کے کنارے رہتے ہوئے پیاسے مر رہے ہیں. یہ ہمیں کسی نے غلط بتا دیا کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو اب جنت یا کامیابی ہمارا مقدر ہو چکی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. ہر شخص نے اس دوڑ میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے. یہ دماغ سے بالکل کیڑا نکال دیں کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے سے جنت گارنٹیڈ ہو چکی بھی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے. پھر جتنے گیون سرکمسٹانسز تھے اس میں اسے جتنی بات سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ اس کی شاکلہ کے مطابق قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرے گا. ایسے لوگ کہ جن تک انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی، ان کے لیے نہ تو نماز پڑھنا ضروری ہے نہ روزے رکھنا ضروری ہے. ان کے لیے بس اجمالاً اتنا کانسیپٹ کہ یہ کائنات کسی کریٹر نے بنائی ہے یہ کافی ہے. یہ جو آگے کی تفصیلات ہیں جن سے ریلیجن ڈیل کرتا ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن تک دین کی بات پہنچے گی. اور یہ قرآن میں بالکل واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں. رسول مبعوث ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا آئے گا، ادروائز نہیں. یہ سیدھی سی بات ہے. افریقہ کے جنگلوں میں یا اسی طریقے سے ایسے صحراؤں میں جہاں وقت کے پیغمبر کی بات نہیں پہنچی، وہاں ایک خدا کا مان لینا کافی ہے. چونکہ آج کا یہ ماڈرن دور ایسا ہے جس میں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک بات پہنچ رہی ہے، تو یہ بات کسی حد تک جسٹیفائی ہے کہ بہت کم علاقے ایسے بچ گئے ہیں کہ جہاں تک بات نہیں پہنچی. تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ ان تک اسلام کا تعارف کس طریقے سے پہنچا ہے. کیا وہ ایسا بھیانک تعارف ہے کہ اس کے بعد اسلام سے لوگ نفرت کریں گے، یا پازیٹیو تعارف ہے؟ پھر مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ کیسا ہے کہ اس نے اسلام کی خدمت کرنے کی بجائے اسلام کی بدنامی میں اضافہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں صرف اللہ تعالیٰ ہی دیکھ سکتا ہے. انسان اس طرح کی چیزوں کا حساب کتاب نہیں رکھ سکتا. تو غیر مسلم بھی بد نصیب اس وقت ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں ان میں خدا کو سیریس نہیں لیں گے. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر اللہ کو سیریس نہیں لے گا تو وہ بھی ناکام ہی ہو جائے گا. تو ہر شخص نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب بات پہنچانی کیا ہے؟ ہمیں جو بات پہنچانی ہے وہ خدا کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. ریلیجن تو اللہ تعالیٰ کی انسان سے ریکوائرمنٹ ہے نا، کہ جسے خدا کا تعارف ہو وہ یہ کرے. جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا تعارف ہے. اور اللہ کا تعارف ایسی چیز ہے جو آپ ایک ایتھیسٹ کو بھی کروا سکتے ہیں، ایک کرسچن کو بھی کروا سکتے ہیں، ایک ہندو کو بھی کروا سکتے ہیں، اور ایک مسلمان کو بھی کروا سکتے ہیں. ونس جب وہ گاڈ کو سیریس لے پھر وہ ریلیجن کی طرف آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کرے گا. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سیریس لے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ہدایت اور کامیابی کی راہیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ نان مسلم سے مسلم ہو جاتے ہیں، اور جو کوشش نہیں کرتے وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کر بھی مسلمانوں والا نام لے کے دنیا سے جاتے ہیں، مرتے وہ کفر کے اوپر ہیں. اگرچہ ان کا جنازہ لاکھوں لوگ پڑھ لیں، ان کو غسل دینے والے نیکوکار لوگ ہوں، ان کی میت کے اوپر جو ہے وہ وقت کے سارے علماء بھی جمع ہو جائیں، اللہ کے حضور وہ ناکامی کی موت مر گئے. یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اس لیے بد نصیب وہ ہے کہ جو خدا کو نہیں پہچانتا، خوش نصیب وہ ہے جو خدا کو پہچان لے. اور جب خدا کو پہچان لے گا اور خدا کو سیریس لے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ حق بات تک پہنچ جائے گا. اور اس میں آخری چیز صرف ایڈ کر دوں، اس کے بعد آپ اگلے سوال کی طرف آئیں. جو مسلمان دین پہ چل بھی رہے ہیں وہ بھی دین وہ ہے جو ان کے فرقے نے انہیں سکھایا ہے. وہ کس خوش نصیبی کو لے کے بیٹھے ہوئے؟ وہ اگر بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو بریلوی ہیں، اگر دیوبندیوں کے گھر پیدا ہوئے تھے تو دیوبندی ہیں، اگر اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تھے تو وہ اس فرقے میں. اسلام میں کوئی نہیں. اگرچہ یہ سارے مسلمان ہیں لیکن پیور اسلام پہ یہ نہیں ہے جب تک کہ اپنی کتابوں کو فالو نہیں کرتے. تو ان شارٹ یہ کہ ہمارے نزدیک تو یہ سارے ہی آلموسٹ بدقسمتی ہے، الا یہ کہ کوئی اللہ کو سیریس لے لے. تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ فرقے سارے جہنمی ہیں. 73 فرقے نہیں ہے، 72 جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے. اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے. کیونکہ ہم نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرق عربی زبان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. اب کیا صحابہ اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے؟ فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے.
جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البیت کو دے ہی نہیں سکتے. وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے, وہ تو ملت ابراہیمی تھی, وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا. فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے. درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے. پتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے. تو درخت کہے گا کہ تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا, میں تو تیری اصل تھا. تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام, اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے. وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے. وہ اصل کیا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو آپ یہ بن جائیں, اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے.